میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم نے سوچا کہ بلدیاتی نظام جو کراچی میں نافذ تھا، سندھ میں نافذ تھا بلکہ، اور اب کمشنر نظام میں تبدیل ہو گیا ہے بائی آپریشن آف ٹائم، بائی دا لیپس آف دی آرڈیننس، اس کے حوالے سے جو اب سیاست جنم لے گی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بیچ، اور اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہیں نیشنل لیول پہ کیا ہو سکتے ہیں، جبکہ عمران خان جو ہیں آلریڈی شور کر رہے ہیں نون لیگ کے خلاف۔ کیا پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو اتنی امپاورڈ فیل کرتی ہے کہ ایم کیو ایم کو جو ہے اتنا کچھ بھی نہ دے کہ بلدیاتی نظام بھی اپنے پاس ہی رکھے، اور بلکہ کمشنر سسٹم کے تحت جو ہے وہ صوبے کو چلائے؟ اور یہ جو ریسنٹلی جلسہ ہوا تھا الطاف حسین صاحب نے کیا تھا صدر زرداری کی حمایت میں، اس کے نتیجتاً جو سمجھا جا رہا تھا، جو انکشاف لوگ کر رہے تھے کہ شاید بلدیاتی نظام میں ایم کیو ایم کو کوئی کنسیشن ملے گی، تو آیا کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، اور آگے کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس پہ ہم نے انوائٹ کیا ہے شرجیل میمن صاحب کو، آنریبل منسٹر فار انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ۔ ان سے ہم پوچھیں گے، شرجیل صاحب پہلے تو یہ جو سسٹم ہے، سسٹم آف ایڈمنسٹریشن اور گورننس میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کس سسٹم کے جو ہیں وہ ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف لے جا سکتے ہیں بات کو، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، بحث ساری سیاست پہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ چاہتا ہے اور سندھی نیشنلسٹ یہ چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بیچ میں کھڑی ہے جو کہ سندھی سپیکنگ ووٹ کو کیونکہ کیٹر زیادہ کرتی ہے تو ان کے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم پارٹیوں کی سیاست کو اور مفاد کی سیاست کو تو اس میں لے کے آ رہے ہیں، لیکن بہتر ایڈمنسٹریشن کس نظام کے تحت ہوگی اس پہ کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنا انٹرو دیا تو تھوڑا آپ نے کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے نہیں۔ ایشو یہ ہے کہ پہلے جو ہے سندھ میں یا پورے پاکستان میں ایک کمشنر سسٹم تھا، اس کے بعد پرویز مشرف جب آئے اور تو انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم متعارف کرایا۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی میں جہاں کچھ بہتریاں تھیں تو وہاں پہ کافی اس کے لوپ ہولز بھی تھے، اور جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن خراب ہو رہی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار کے اخراجات جو ہے غیر ضروری اخراجات وہ بڑھ رہے ہیں، اور جو کانسیپٹ ہے کہ نیچے گراس روٹ تک جو ہے ہم لوگوں کو اسٹرینتھن کریں یا پاور دیں، وہ اتنا زیادہ اچیو ہو نہیں رہا تھا، چیزیں بگڑ زیادہ رہی تھیں۔ تو خیر اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی نے ایک کمشنریٹ کا پورا ایک بل پاس کیا جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا، اور آلموسٹ ساری پارٹیز نے قطع کلامی کی معافی، یہ ساری سیاست آپ پھر وہی بات کریں، لیکن کب ہوا یہ؟ جب ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑی؟ میں آ رہا ہوں۔ آپ نے بات کی اگین کہ پہلے ہمیشہ کمشنریٹ سسٹم تھا، پھر مشرف صاحب لائے، آپ نے یہ کوئی بات نہیں کی کہ کس سسٹم میں کیا فوائد ہیں لوگوں کے لیے، کس میں اس سسٹم پہ آتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک پورا اس کا اوور ویو دے رہا تھا۔ اس کے بعد جب کمشنر اسمبلی نے پاس کیا بل، تو اس کے بعد یہ اکثریت سے رائے سے پاس ہوا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام زیادہ پارٹیز نے، سندھ کی آلموسٹ تمام پارٹیز نے جو ہے وہ اس کو ویلکم کیا اس ڈیسیجن کو۔ اس کے بعد پھر جو ہے آرڈیننس کے ذریعے مشاورت کے ساتھ سی ایم صاحب کی اور گورنر صاحب کی، پھر جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فی الحال لے آئے گئے، اور وہ 2 ماہ میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہر سسٹم میں کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ برائیاں ہیں۔ اس وقت خصوصی طور پہ جو ہماری ریکنسیلیشن کی پالیسی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سندھ کے، ان سب کو ساتھ بٹھا کر اور متفقہ طور پہ ایک نظام لے کے آئیں جو سب کو ایکسیپٹیبل بھی ہو، جس میں کوئی تاثر بھی نہ جائے، کہیں پہ کوئی نیگیٹو میسج بھی نہ جائے، اور جس میں ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جس میں ہم زیادہ زیادہ پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کام چل رہا ہے۔ اگر معذرت سر، بات اگر سمپلی کی جائے تو کچھ ایسی نہیں ہے کہ آپ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی اکثریت الیکٹ ہوتی ہے اندرون سندھ سے، اور اپنا طاقت جو ہے وہ پھر پورے سندھ پہ استعمال کرتی ہے، جو کمشنرز کے تحت آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم الیکٹ ہوتی ہے صرف کراچی سے، اور وہ بھی اس کی طاقت کا دائرہ محدود رہتا ہے، لیکن اس لوکل گورنمنٹ بلدیاتی نظام کی وجہ سے ان کا کراچی پہ راج ہو گیا تھا، اور کچھ اور اربن سینٹرز میں تھوڑی طاقت آ گئی تھی، لہٰذا ان کی سیاست کے مفاد میں یہ کہ بلدیاتی نظام ہو، آپ کی سیاست کے مفاد میں یہ کہ کمشنریٹس بحال ہوں، کیونکہ آپ کی جو ڈیموکریٹک رائٹ آپ سمجھتے ہیں وہ تھوڑی سی ڈیٹیریٹ کرتی ہے ایم کیو ایم کے سامنے جب آپ ان کو پورے شہر کی طاقت دے دیتے ہیں۔ صرف اتنا سمپل سی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا دوسرے وے میں دیکھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے بھی سیٹیں لیتی ہے، اور اگر کہیں پیپلز پارٹی نے سیٹیں لوز کی ہیں تو کم مارجن سے لوز کی ہیں، اور ہمارا ووٹ بینک پورے پاکستان میں، ہم لوگ کسی ایک ایریا کو فوکس نہیں کرتے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں. ایم بھی یہی کہتی ہے میمن صاحب، لیکن آپ کو تو پتہ ہوگا نا، مطلب پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے اسمبلی میں ممبرز ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، کشمیر میں بھی ہیں، پورے سندھ میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ اختلاف نہیں ہے. خیر مطلب وہی بتا رہا ہوں کہ وہ ایشو نہیں ہے. اب ایشو آپ کو کیا ہے؟ جہاں میں جو آپ کو بول رہا تھا کہ سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، وہ ایشو یہ ہیں کہ کیونکہ میری کانسٹیٹوئنسی بھی ایک سندھ کی ایک ایسا ایریا ہے جو سب سے زیادہ پسماندہ ایریا ہے. اب وہاں پہ سسٹم کیا تھا، مطلب ایک چیز پولیس جو ہے، ہم یہ تو سب جانتے ہیں کہ پولیس کو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈی پولیٹیسائز ہو اور وہ کسی کے انڈر نہ ہو. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اسی لیے ہم نے نظام کو تھوڑا چینج کیا. پولیس جو تھی اس کی پہلے جو ACR ہے وہ لکھتا تھا ناظم. اگر ناظم پولیس کے اس پولیس آفیسر کو یہ پتا ہو کہ مجھے ایک ناظم میری ACR لکھے گا تو اس کو ناظم کے ہر صحیح اور غلط کام کرنے کے لیے اس کو وہ کام کرنے پڑتے تھے. انفیکٹ جس طرح آج وہ پیپلز پارٹی کی ہر صحیح اور نہیں ہے. مجھے آپ وہی کمپلیٹ کرنے دیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہوم منسٹر نہیں لکھتا ACR پولیس کی، ہوم منسٹر نہیں لکھتا ACR پولیس کی، نہ ہی چیف منسٹر لکھتا ہے. اس کی ACR اس کا باس لکھے گا جو سیاسی منتخب ہے. ایسا نہیں آپ سمجھ رہے میری بات کو. ایک SP جو ہوتا ہے، پہلے DPOs ہوتے تھے، اب وہ SSPs ہو گئے. ان کی جو DPOs تھے جو نظام مشرف کا لے کے آئے، اس میں اس کی ACR ناظم لکھتا تھا. ہاں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے پہلے ایک الیکٹڈ آدمی کے ہاتھ میں تھی ACR لکھنا، اور اب ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ نے الٹا کہہ رہے ہیں. نہیں میں صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. صحیح بول رہے ہیں. میں آپ کیا بول رہا ہوں، آپ کو پولیس والے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے. آپ کے ساتھ چلتے ہیں. نہیں میری بات آپ نے سمجھے نا، میری بات سمجھیں. آپ میری بات سمجھے. پولیس والوں کو یہ روکتے ہیں. نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک ناظم کی، ایک پولیس والے کی ACR ناظم لکھے گا تو اس کو تو اس کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا. جمہوریت کی جیت ہوگی، ایک منتخب نمائندہ ہم ان کو مزید ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں پولیس کو. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا تو پولیس زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے گی. کل رات مجھے ایک پولیس والے نے روکا. پہلے اس نے ہر چیز چیک کر لی جب، تو اس کے بعد مطلب ان کی نیت یہ تھی کہ بس کسی طرح مجھے کچھ مل جائے. آپ کے ساتھ یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن میرے ٹیکس سے چلتے ہیں ہمارے پولیس والے، جس طرح میرے ٹیکس سے آپ کی حکومت چلتی ہے. تھوڑی بہت انفریکشنز، میرے جیسا 1% پاکستان ہے جو ٹیکس دیتا ہے، حیدر وحید جیسا آپ بھی دیتے ہیں ہوپفلی. سر ہمیں ہراساں کرنے کے لیے تو ہمارے پیسے نہیں جاتے نا. مطلب ہماری تھوڑی بہت عزت ہو جائے، ہمارے منتخب نمائندے چاہے جیسے بھی ہوں ان کے انڈر آ جائیں اگر پولیس والے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ میری بات سنیں، بات انڈر کی نہیں ہوتی ہے. ایک اگر پولیس والے کو، ہم جو ہمارے پاس ماحول انفارچونیٹلی بنا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈی پولیٹیسائز ہو پولیس، اور اس کو مطلب یہ نہ ہو کہ اس کو ہر چیز پہ جو ہے وہ ناظم کو جواب دینا پڑے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آئی جی کو جواب دے. آئی جی کس کو نہیں، جواب وہ دے رہا ہے؟ منتخب نہیں ہے نا، تو آئی جی کس کو جواب دے رہا ہے؟ آئی جی گھوم گھما کے پیپلز پارٹی کو جواب دے. نہیں، بات پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. میں یہ سسٹم جو ہے ہم اس کو اس لیے بہتری چاہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں بات. اب اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، ارباب رحیم نے کیا کیا تھا. ارباب رحیم نے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس بنا کر لوگوں کو انڈیپینڈنٹ یہ مطلب جس طرح ریاستیں دے دی تھی. اب حیدرآباد شہر سے ٹنڈو الایار جو ہے 30 منٹ کی ڈرائیو ہے. حیدرآباد سے مٹیاری کی ڈرائیو 15 منٹ کی ہے. حیدرآباد سے ٹنڈو محمد خان کی ڈرائیو جو ہے وہ 25 منٹ کی ہے. اس طرح جہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ تھا اس کو توڑ توڑ کے ریاستیں دے دی گئیں کہ یہ ریاست آپ کی ہے، یہ ریاست آپ کی ہے. سر آپ دوسرے ٹاپک پہ ایک نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پولیس کی انڈیپینڈنس پہ پہلے بات کمپلیٹ کریں. میں سب چیزوں بات ہوں اس طرح کی یہ ساری چیزیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسی شہر میں پھر EDOs بنائے گئے ہر ڈپارٹمنٹ کے، ان کے نیچے DDOs بنائے گئے. مطلب یہ جہاں پہ جن لوگوں کا کام اتنا نہیں تھا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ چیزوں کیا گیا جہاں پہ تباہی ہوئی. ہیلتھ کی تباہی، نہیں میں آپ کو بتاؤں، ہیلتھ کی تباہی، ایجوکیشن کی تباہی، ہر چیز، ان سارے سیکٹرز جو تباہ ہوئے وہ اس نظام سے ہوئے. لیکن ہم یہ بھی کیسے ہوا تباہ، ہیلتھ کیسے ہوا اس نظام سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ہیلتھ میں اب پروونس ہے، ایک پروونشل منسٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام کیا ہے، یا اس کے پروونشل سیکرٹری کا کام کیا ہے کہ وہ پورے اپنے صوبے کے ایجوکیشن یا ہیلتھ کا جو بھی ہے اس کے نظام کو دیکھے. لیکن ہوا یہاں پہ یہ کہ وہاں EDOs بنا دیے گئے جو کہ ناظم کے انڈر آ گئے. پھر اب ناظم کی مرضی ہے کہ وہ ان EDOs سے کس طرح کام لے، ٹھک ہے. اور وہاں پہ انڈرمائن ہوگی، پروونشل گورنمنٹ انڈرمائن ہو گئی. پروونشل گورنمنٹ کی تو رٹ ختم ہو گئی. نہیں وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کی تو رٹ آپ نے ٹوٹل ختم کر دی، اور ہر کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کے چلا شروع. ٹھیک ہے وہ بات آپ کی میں مانتا ہوں، لیکن دیکھیں پولیس تو صرف اور یہ اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ جو ہے نا وہ کانسیپٹ
आगे सर देखें, पुलिस तो सिर्फ जब इंडिपेंडेंट होगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आईजी जवाबदेह होम मिनिस्टर को हो जाए या फिर एक एसएचओ जो है उसकी एसीआर जो है वो नाज़िम लिख रहा हो, एसएचओ की नहीं, एसपी की भी चले, लेकिन इंडिपेंडेंस सिर्फ जब आएगी जब पुलिस कानून को और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए गैर कानूनी ऑर्डर फॉलो करने से इनकार करे, चाहे नाज़िम को इनकार करे या आईजी को इनकार करे या होम मिनिस्टर को इनकार करे, और वो इनकार सिर्फ जब करेगी जब उसे पता होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसके लिए ये होंगे कि वो हुकूमत वक्त उसे बचा नहीं सकेगी और अदालत जो है ना वहाँ पे उसका एहतसाब होगा। अब क्योंकि एहतसाब नहीं होता पुलिस वाले का, तो वो जानता है कि मेरा तो एहतसाब मेरा बॉस करेगा, मेरा एहतसाब ना मेरे आवाम ख्याल से करेगी। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, गैर कानूनी ऑर्डर फॉलो करने से इनकार, दैट आपकी बात इज बिल्कुल दुरुस्त है। टेन्योर की सिक्योरिटी, एक चीज को शायद आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, खासतौर पर इस गवर्नमेंट में पुलिस में काफ़ी रिफॉर्म्स नेचुरली आए हैं, और किस तरह आए हैं वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे मेरिट पे और सीएसपी ऑफिसर्स जो हैं वो पूरे सिंध में तैनात किए गए जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आई, और उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊँ कि वो कल्चर ऐसे अब चेंज होना शुरू हो गया है कि पहले की तरह जो है जो कल्चर था यहाँ पे पुलिस का और थानों का, मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ा था वहाँ के एक इंस्पेक्टर को डीएसपी का प्रमोशन देकर उसको एसपी की चार्ज दी गई थी, और एसपी इन्वेस्टिगेशन भी वो था, एसपी ऑपरेशन भी वो था जो अब हमारे इलेक्शन में थे। अब इस तरह के लोग पहले थे, अब आपको कहीं पे भी कोई डीएसपी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इन लोगों से ताल्लुक तो आपका पड़ता है ना सर, मुझे तो वो रोड पे कांस्टेबल से मिलना पड़ता है ना, वो तो वैसे का वैसे ही है। लेकिन और मोटा हो गया, अच्छा कमांडर होगा, अगर हर डिस्ट्रिक्ट का अच्छा कमांडर होगा तो आपको फिर नीचे वहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग तो नहीं मिलते ना सर। मैं कहता काफी बेहतर, आपको माने या ना माने, मैं माने नहीं, मैं मिलता हूं ना उनसे, आप नहीं मिलते सर। पुलिस कल्चर में मेरे ख्याल से काफी रिफॉर्म्स आए इस गवर्नमेंट पुलिस के, कल्चर सैलरीज हमने उनकी बढ़ाई है। जब मेरे पास मोइज जाफरी को कल पुलिस ने रोक लिया था, मोइज जाफरी को। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए पुलिस ने हमें भी रोका है, ओह माय गॉड, और एक दफा नहीं, हम लोग 10 दफा हमें भी रोका है। मैं आपको बताऊं, मतलब हमें सर ड्राइवर आ रहा है 2 मिनट रुक जाए, नहीं, मुख्तलिफ चेकिंग, और कैसे रोका? नहीं जी, मुख्तलिफ चेकिंग में रेंजर्स ने हमें रोका है, पुलिस ने रोका है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मेरी बात, अगर हम चाहते हैं, सलाम करने के लिए रोका होगा आपको। मेमन साहब नहीं, मैं आपको बात बता, सिंपल बात है, उसने जो टेम्पररी तकलीफ हमें ये होती है ना चेकिंग में रुकने के लिए, मैं अगर उन्हें टारगेट किलर लगता हूं, अगर मैं उन्हें कातिल, मुजरिम, चोर, डकैत लगता हूं, तो वो फिर मेरी गाड़ी के अंदर वो मंशियात ना ढूंढे ना, इस चक्कर में कि इसको पकड़ लूं तो किसी तरह मुझे पैसे मिल जाए, हालांकि मैं किसी नशे में नहीं हूं। अच्छा, मतलब ये तो एक प्रॉब्लम है ना सर, वो उन्होंने एक टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया है, पकड़ो किसी तरह कुछ निकाल लो। जिस तरह कराची में टारगेट एक्शन चल रहा है और जितने बड़े बड़े टारगेट किलर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, सूट में कोई होता है टारगेट किलर? नहीं तो आप, मैं आपको एक बात बताऊं, तो नहीं रोकें क्या? इसका मतलब कि आप ये चाहते हैं कि नहीं जीन्स वाले को रोक, सूट वाले को ना रोकें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पुलिस वाले साइकियाट्रिस्ट बड़े आला होते हैं, उन्हें पता होता है कौन क्या कर रहा है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो बड़ा क्राइम, मैं टारगेट किलिंग के अलावा बता रहा हूं, जो दूसरा क्राइम हो रहा है ना, वो अच्छे घरों के पढ़े लिखे सूटेड बूटेड लड़के ही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, और उनको हमारी पुलिस रोक रही है? नहीं, मैं आपको बात, उन्हीं को तो नहीं रोकती। बात यह है कि वो अच्छी गाड़ियों में और बड़े सूटेड बूटेड पढ़े लिखे आपकी तरह जो है वो जो है शक्ल, जो गेटअप वाले आजकल वही लोग। सर मोइज जाफरी के गेटअप पे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, और पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस की इंडिपेंडेंस जो कि आई थिंक की है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये जो हम बातें करते रहते हैं लोकल गवर्नमेंट की वर्सेस कमिश्नर सिस्टम, क्या ये महज एक सियासत है? क्या ये सिर्फ MQM के मफाद वर्सेस PPP के मफाद, और PPP इसको एक तलवार के तौर पे और एक कैरेट के तौर पे बल्कि इस्तेमाल करती है MQM के ख़िलाफ़ ताकि उनको फोल्ड में रख भी सके और साथ साथ ज़्यादा दे भी नहीं? इस पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।